وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم وأبناءهم وإخوانهم وعشيرتهم. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والبرهان الرشيد: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي كريم أمين رؤوف رحيم. ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. بندے پروردگارم امت احمد نبی، دوست دارم چار یارے تابع اولاد علی. مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. حمد اور درود کے بعد لائق عزت و احترام معزز و مکرم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان گرامی، قرآن مجید برہان رشید سورہ مجادلہ اور سورہ انفال کی آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. بارگاہ رب العزت میں دعا ہے مولا کریم حق اور سچ بیان کرنے، اس پر عمل کرنے اور دوسرے مسلمان بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان گرامی، اللہ رب ذوالجلال نے انسان کو پیدا کر کے بہت ساری نعمتوں سے نوازا. رب ذوالجلال نے انسان کو جسمانی نعمتیں بھی عطا فرمائی اور ان کے علاوہ باقی دنیاوی نعمتوں سے بھی مالا مال فرمایا. انہی نعمتوں میں سے رب ذوالجلال نے انسان کو دل بھی عطا فرمایا، جو بظاہراً ایک چھوٹا سا عضو ہے لیکن اس کا دار و مدار پورے انسانی جسم پر ہوتا ہے. اگر یہ دل ٹھیک ہو جائے تو انسان کا پورا وجود درست رہتا ہے.
اگر یہ دل غبار آلود ہو جائے، اس کے اندر سے نورانیت ختم ہو جائے، تو انسان کا پورا وجود ناپاک ہو جاتا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دل کے متعلق ارشاد فرمایا۔ حضرت سیدنا نعمان بن بشیر بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا وان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كلہ واذا فسدت فسد الجسد كلہ الا وہی القلب۔ فرمایا کہ انسانوں، اے لوگوں سنو، بے شک تمہارے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ سدھر جائے تو انسان کا پورا وجود سدھر جاتا ہے۔ فرمائے اگر وہ بگڑ جائے تو انسان کا پورا وجود بگڑ جاتا ہے۔ الا وہی القلب، فرمائے خبردار رہو، وہ کیا ہے؟ دل ہے۔ کیونکہ دل کے اندر ایمان کی شمع روشن ہوتی ہے۔ جو انسان ایمانیات کے بعد دین اسلام کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اس کے دل کے اندر ایمان کی شمع ہمیشہ جلملاتی رہتی ہے۔ اور جو انسان ایمان لانے کے بعد دین اسلام کے فرامین سے ہٹ کے زندگی گزارتا ہے، تو اس کے دل میں موجود ایمان کی شمع بجھ جاتی ہے۔ اور جو انسان اپنے دل کو اچھے اوصاف کے ساتھ مزین رکھتا ہے، اس کا دل ہمیشہ نورانیت والا رہتا ہے۔ اور جو انسان دل کو برے اوصاف کے ساتھ برے اوصاف اس کے دل کے اندر لاتا ہے، تو اس کا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دل کے اچھے اوصاف کے بارے میں فرمایا کہ جو انسان جتنا بڑا خیر خواہ ہو، اتنا اس کا دل صاف رہے گا۔ حضرت سیدنا تیمیم داری بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، الدین نصیحت، دین سارے کا سارا خیر خواہی ہے، دین سارے کا سارا بلائی کا نام ہے۔ تو صحابی فرماتے میں نے پوچھا کہ حضور دین کس کے لیے بلائی ہے؟ تو حضور نے 5 چیزوں کا ذکر فرمایا۔ فرمایا للہ ولکتابہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین وعامتہم۔ فرمایا دین خیر خواہی، دین کے اندر بلائی چاہنا، وہ 5 چیزوں کے لیے ہے۔ پہلی بلائی اللہ کے لیے، دوسری کتاب اللہ کے لیے، تیسری بلائی رسول اللہ کے لیے، چوتھی بلائی مسلمانوں کے حکمرانوں کے لیے، اور 5ویں بلائی عام لوگوں کے لیے۔ فرمایا یہ 5 اجزاء ہیں چیز کے۔ دین کے اندر جو خیر خواہی ہے، اس کے اندر یہ 5 ارکان شامل ہیں۔ جو بندہ اللہ کے لیے خیر خواہ ہو، دین کے لیے ہو، قرآن مجید کے لیے ہو، مسلمان حکمران کے لیے ہو، اور عام عوام کے لیے، فرمایا یہ بندہ خیر خواہ ہے۔ اور جس کے اندر جتنی خیر خواہی ہوگی، وہ بندہ اتنا اللہ کریم کے بارگاہ میں عالی شان بنے گا۔ موضوع کا انتخاب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے حوالے سے کیا گیا ہے، کیونکہ اسلامی سال کے پہلے دن یکم محرم الحرام کو خلیفہ دوم مراد رسول اسلام کے عظیم محافظ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ شہادت کے عظیم مقام پہ فائز ہوئے۔ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب ذوالجلال نے بڑی شان اور عظمت سے نوازا تھا۔ دین پر جتنا عمل اور جتنی دینداری عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر تھی، وہ دینداری ہر مسلمان کے لیے مشعل راہ ہے۔ چونکہ کل کا دن ان کی شہادت کا دن ہے، گزرا ہے، تو اسی حوالے سے گزشتہ جمعے کے اندر مختصراً آپ کے سامنے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی شان کے متعلق گفتگو کی تھی، اور انشاءاللہ آج کے خطبے میں اسی ایک حدیث کے ضمن میں کہ دین خیر خواہی کا نام ہے، فرمائے کس لیے؟ فرمائے اللہ کے لیے، رسول اللہ کے لیے، قرآن مجید کے لیے، مسلمانوں کے حکمرانوں کے لیے، اور عام لوگوں کے لیے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث پر عمل کیسے کیا۔ ان 5 اجزاء کے صفات کس طرح عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زندگی میں پائے جاتے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کی اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے ان 5 اجزاء کے لیے خیر خواہی کس طرح استعمال کی، یقیناً وہ ہمارے لیے کیا ہے؟ مشعل راہ ہے۔
عزیزان گرامی، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت ساری حدیثیں بیان فرمائی، جن میں سے چند احادیث مبارکہ ایسی ہیں کہ جن پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جملے کے اندر بہت بڑی بات بیان فرمائی، جنہیں جوامع الکلم کہا جاتا ہے۔ اگر اس ایک حدیث پر بحث کی جائے تو اس پر بڑی بڑی کتابیں لکھی جا سکتی ہیں۔ اتنی جامع بات حضور علیہ السلام نے صرف ایک حدیث کے اندر بیان فرمائی۔ جس طرح فرمائے کہ دین خیرخواہی ہے، فرمایا حضور کس کے لیے؟ فرمایا اللہ کے لیے، کتاب اللہ کے لیے، رسول اللہ کے لیے، مسلمانوں کے حکمرانوں کے لیے اور عام مسلمانوں کے لیے۔ اب اس ایک حدیث پر اگر بحث کی جائے تو اس پر بڑی بڑی کتابیں لکھی جا سکتی ہیں۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات پر کتنی شدت کے ساتھ عمل کیا۔ آئیے ذرا سنتے ہیں۔ حضور نے فرمایا دین خیرخواہی ہے، اس کا پہلا نقطہ اللہ کے لیے خیرخواہی۔ جو انسان اپنے دل میں اللہ کے لیے بلائی رکھتا ہے، اس انسان کا مقام پھر کیا ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں جو پہلا بیان کیا کہ دین اللہ کے لیے خیرخواہی ہے، تو اس کے علماء نے چند نکات بیان کی ہیں۔ فرمایا پہلا نقطہ یہ ہے کہ اللہ کے بارے میں صحیح عقیدہ رکھنا، اپنے عقائد کو رب ذوالجلال کے بارے میں درست رکھنا۔ دوسرا، اخلاص اور رضا کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا طلب کرنا، اللہ کے لیے اخلاص رکھنا اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو راضی رکھنا۔ آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا اور اللہ کی نافرمانی سے بچنا، اللہ تعالیٰ کے لیے کسی کے ساتھ محبت رکھنا اور اللہ ہی کے لیے کسی کے ساتھ بغض رکھنا، اور آگے فرمایا کہ ہر معاملے میں اللہ رب ذوالجلال کا شکر ادا کرنا۔ اب دیکھیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث کے اس نقطے پر عمل کیسے کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو اعلان نبوت کے بعد چونکہ مسلمانوں کی تعداد کم تھی، تعداد میں کم تھے، طاقت میں کم تھے، تو اسی لیے مسلمان چھپ کر عبادت کیا کرتے تھے، الگ اعلان کوئی عبادت نہیں کر سکتا۔ عمر فاروق نے جب اسلام قبول کیا، اسلام قبول کرنے کے بعد یہ جو واقعہ میں نے پچھلے جمعے میں بیان کیا تھا کہ انہوں نے اسلام کس طرح قبول کیا، تو اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو لوگ لات اور منات کی عبادت کرتے ہیں، یعنی بتوں کی عبادت کرتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جو بندہ بت کی عبادت کرتا ہے وہ علی اعلان اس کی عبادت کرتا ہے، اور مسلمان اللہ کی عبادت چھپ کے کیوں کرتا ہے؟ اے اللہ کے حبیب، کیا مسلمان سچے نہیں ہیں؟ حضور نے فرمایا مسلمان سچے ہیں۔ تو فرمایا جب مسلمان سچا ہوا تو پھر مسلمان کافر کے بنسبت زیادہ جو ہے وہ اعلان کے ساتھ عبادت کرے۔ پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار اٹھائی، باہر نکلے، فرمایا عرب کے لوگوں سنو، آج عمر جو ہے وہ اسلام قبول کر چکا ہے، اب اگر کوئی بندہ اسلام کی جانب میری آنکھ اٹھا کر دیکھے گا تو عمر اس بندے کی آنکھ نکال لے گا۔ فرمایا جو بندہ اسلام کے مقابلے میں آئے گا تو عمر اس کا سر تن سے جدا کر دے گا۔ فرمایا یہ مسلمانوں کے لیے عظیم دن تھا، مسلمانوں کے لیے خوشی کا دن تھا کہ مسلمانوں نے اس دن بیت اللہ کے اندر علی اعلان اللہ کی عبادت کی تھی۔ بیت اللہ کی فضاؤں میں اذان کی آواز گونجی، کیونکہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر چکے تھے، اور جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو کافروں نے کہا کہ آج ہم آدھے ہو چکے ہیں، آج ہماری طاقت تقسیم ہو چکی ہے، کیونکہ ہمارا رعب، ہمارا دبدبہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے تھا۔ آج جب وہ مسلمان ہو چکے تو ہماری طاقت تو آدھی ہو چکی ہے۔ تو انہوں نے اللہ کے لیے جس غیرت و حمیت کا مظاہرہ کیا، فرمایا کہ ایک بندہ بت کی عبادت علی اعلان کرتا ہے اور مسلمان جو ہے وہ چھپ کے عبادت کرے گا، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ فرمایا جب ہم اللہ کو مانتے ہیں، جب ہمارا ایمان اللہ پر مضبوط ہے تو پھر ہم علی اعلان اللہ کی عبادت کریں گے۔ اس موقع پر حضور نے فرمایا کہ عمر ابھی وقت نہیں ہے، ابھی ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، ابھی ہم جو ہے وہ علی اعلان عبادت نہیں کر سکتے، لیکن عمر نے فرمایا کہ ہم عبادت کریں گے۔ اللہ کریم نے قرآن کی آیت نازل فرمائی، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، یعنی عمر فاروق وہ ہستی ہیں کہ جس کے بارے میں جن کی رائے کے مطابق اللہ کریم نے قرآن کی 20 آیت نازل فرمائی۔ عمر فاروق نے جس بات کی رائے دی، اللہ کریم نے وہی آیت نازل فرمائی کہ اسی عمر کی رائے کو قبول کرو۔ تو فرمائی یا ایھا النبی، اے نبی آپ کے لیے کافی ہے اللہ، اور اللہ کے بعد یہ جو مومنین ہیں آپ کے ساتھ آپ کے لیے کافی ہیں۔ اب اگر آپ علی اعلان عبادت بھی کریں
تو آپ پر کوئی آنچ بھی نہیں آئے گی۔ تو اسلام کے لیے اللہ رب ذوالجلال کی عبادت کے لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا عظیم کارنامہ انجام دیا، اور اسی دن عمر فاروق کو فاروق کا لقب دیا گیا کہ کفر اور باطل میں، کفر اور اسلام میں فرق کرنے والا، کفر کو الگ کیا اور اسلام کو الگ کیا۔ فرمائے آج کے بعد جو کفر پہ چلے گا وہ جیسے اس کی مرضی چلے، لیکن اسلام والا بھی اپنی مرضی کے مطابق چلے۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ کافر ہے وہ اپنی عبادت اپنی مرضی پہ کرے اور مسلمانوں کو جو ہے وہ ایک مکان تک محدود کرے کہ مسلمان وہاں سے باہر جا کے عبادت نہ کر سکے۔ فرمائے جتنا حق کفر اپنی عبادت پہ رکھ سکتا ہے اس سے زیادہ حق مسلمان کا اپنی عبادت کے اوپر ہے۔ تو حضور نے فرمایا عمر فاروق فرق کرنے والے ہیں، یعنی اسلام کے لیے ان کا کردار بڑا عالیشان ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے نقطے کی جانب۔ حضور نے فرمایا دین نصیحت ہے۔ فرمایا کس کے لیے؟ فرمایا کتاب اللہ کے لیے، کہ جو بندہ قرآن عظیم الشان کے لیے بلائی چاہتا ہے، قرآن عظیم الشان کے لیے خیرخواہی چاہتا ہے، قرآن عظیم الشان کے لیے اپنی غیرت اور حمیت کا مظاہرہ کرتا ہے، فرمایا یہ بندہ کامل اور پکا مسلمان بنتا ہے۔ آج آپ دیکھیے دنیا میں جگہ جگہ پر قرآن کی گستاخی ہو رہی ہے، بے حرمتی ہو رہی ہے، اور کل اس بدبخت نے دوبارہ قرآن کو نظر آتش کیا۔ جس بندے نے عید الاضحیٰ والے دن قرآن کو نظر آتش کیا تھا، کل اس نے دوبارہ اجازت لی اور دوبارہ نظر آتش کی، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ مسلمان صرف ظاہری نعرے کی طرف، صرف زبانی کلامی قرآن کے لیے آواز بلند کرتے ہیں، عملی طور پر مسلمان کی زندگی میں قرآن نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پر قرآن کی مجلس ہوتی ہے وہاں پر ہمارا شوق کتنا ہوتا ہے، جہاں پر قرآن کی تعلیم ہوتی ہے وہاں کتنے شوق کے ساتھ ہم قرآن کو سنتے ہیں۔ تو اسی لیے کفار کو تو ان باتوں سے جو ہے وہ فائدہ تو ملتا ہے۔ اب سنیں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں ابوبکر صدیق جب خلیفہ تھے، جنگ یمامہ لڑی گئی۔ جنگ یمامہ کے اندر 1100 حفاظ صحابہ کرام شہید ہوئے، ایسے صحابہ جنہیں قرآن زبانی یاد تھی، 1100 ان کی تعداد تھی جو وہ شہید ہو چکے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابوبکر صدیق سے فرمایا کہ حفاظ صحابہ کرام کثیر تعداد میں شہید ہو چکے، اگر اسی طرح حفاظ صحابہ کرام شہید ہوتے گئے تو قرآن کا نسخہ تو ناپید ہو جائے گا، لہٰذا ہم قرآن کو کتابی شکل دیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ کتابی شکل دیتے ہیں۔ پہلے موقع پر تو ابوبکر صدیق نے اس بات سے انکار کیا کہ حضور نے جو کام نہیں کیا وہ میں نہیں کر سکتا، لیکن عمر فاروق نے فرمایا کہ جو کام حضور نے نہیں کیا ہم کریں گے، اس میں امت کے لیے بلائی ہے۔ اگر ہم قرآن کے ایک نسخہ تیار کریں گے تو قیامت تک جو امت آئے گی انہیں قرآن پڑھنے میں آسانی ہوگی۔ تو عمر فاروق نے ان کی رائے کے مطابق حضرت زید بن ثابت کو مقرر کیا اور قرآن عظیم الشان کو کتابی شکل میں ہمارے سامنے پیش کر دیا۔ یعنی کتاب اللہ کے لیے جو خیرخواہی عمر فاروق کے دل میں موجود تھی، آج وہ عظیم کارنامہ اب بھی ہمارے سامنے موجود ہے، قرآن کتابی شکل میں ہم پڑھتے ہیں۔ تو یہ کارنامہ کس کا تھا؟ عمر فاروق کا تھا، کیونکہ وہ خیرخواہ تھے، وہ دین کی بلائی چاہنے والے تھے۔ انہوں نے صرف اپنے لیے نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے قرآن عظیم الشان کو کتابی شکل میں رائج کیا۔ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کے ساتھ بڑی والہانہ محبت رکھا کرتے تھے۔ فرمایا کہ وہ اتنے پرسوز انداز میں قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے کہ جب ان کے پرسوز آواز کو سنا جاتا تو بندے کا ایمان تازہ ہو جایا کرتا تھا۔ تو زین گرامی، آج عمر فاروق کی زندگی ہمیں اس بات کی بھی تعلیم دیتی ہے کہ قرآن کے لیے اپنی زندگی کو مضبوط کرو، قرآن عظیم الشان کے فرامین کو حاصل بھی کرو، سنو بھی، اس پر عمل بھی کرو، اور آگے معاشرے میں قرآن عظیم الشان کے فرامین کو پھیلائے بھی کرو۔ قرآن کے لیے جب آواز اٹھانے کی باری آئے تو فرمایا تم قرآن کے لیے اپنے آواز کو بلند کیا کرو۔ آگے چلتے ہیں۔ حضور نے فرمایا دین نصیحت کا نام ہے۔ فرمایا کس کے لیے؟ فرمایا اللہ کے لیے، کتاب اللہ کے لیے اور رسول اللہ کے لیے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کتنی محبت رکھا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ میرا ایک انصار پڑوسی تھا۔ عمر فاروق فرماتے ہیں ہم نے باری مقرر کی تھی کہ ایک دن تو حضور کی بارگاہ میں جائے گا، ایک دن میں جاؤں گا، کیونکہ دنیا کے معاملات بھی تھے، کاروبار بھی تھا ان کا، گھریلو مسائل بھی تھے، گھر کے لیے کچھ کمانا بھی تھا، لیکن گھر کے لیے کمانا دین اسلام سیکھنے کے راستے میں آڑ نہیں بنا۔ پڑوسی سے کہا کہ ایک دن میں حضور کے پاس جاؤں گا، ایک دن تو جایا کر، ایک دن مزدوری پہ میں جاؤں گا، ایک دن تو جایا کر، جس دن میں جاؤں گا اس دن کی باتیں میں شام کو تمہیں بتاؤں گا، جس دن تو جائے گا اس دن تو شام کی باتیں مجھے بتائے گا۔ آج ہم ذرا اس بات کے سامنے اپنی زندگی کو رکھتے ہیں، ایک جانب دین کا پیغام ہوتا ہے، ایک جانب دنیا کی ضرورت ہوتی ہے، تو ہم کس چیز کو ترجیح دیتے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی ایسا کیا ہے کہ دین پہلے دنیا بعد میں؟ ہم کہتے ہیں دنیا پہلے دین بعد میں۔ ابھی ہمارے پاس وقت نہیں ہے، کاروبار ہے، دکانداری ہے، میرا عہدہ ہے،
میری ڈیوٹی ہے، لہٰذا میں کسی محفل میں نہیں بیٹھ سکتا، میں قرآن کے درس میں نہیں بیٹھ سکتا، مجھے جو ہے وہ کسی کام کے لیے جانا ہے۔ تو عمر فاروق نے فرمایا سنو، اگر تمہارے سامنے دنیا کی ضرورت ہو، وہ ضرورت تمہیں دین کے راستے سے نہ روکے۔ جب دین سیکھنے کی باری ہے تم دین سیکھا کرو، اور جب دنیا کی باری ہو تم دنیا حاصل کیا کرو۔ فرمایا ایک مسلمان، ایک بندے مومن جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت پہ چلنے والا ہو، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ دین کے لیے بھی اپنا وقت ضرور نکالے۔ لیکن آج چونکہ ہمارے پاس دین کے لیے وقت تو نہیں ہے، دین کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، دنیا کے لیے بہت وقت ہے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت، ان کا یہ عظیم دن ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ مسلمانوں تمہارا آخری واسطہ دین سے پڑے گا، دنیا تم سے اوپر رہ جائے گی، تم دین لے کر نیچے قبر کے اندر جاؤ گے۔ وہاں تم سے نہیں پوچھا جائے کہ تم نے دنیا میں کیا کیا، کتنا کمایا، کتنا حاصل کیا، کتنا خرچ کیا، مکان کیسے بنائے، گاڑی کیسے لی، کاروبار کیسے بنائے۔ فرمایا مجھے من رب کا رب کون ہے، بادینوں کا تیرا دین کیا ہے، ما کنت تقول فی ھذا رجل، تو اس پیغمبر کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ تینوں سوالات دین کے بارے میں ہیں، دنیا کے بارے میں تو نہیں پوچھا جائے گا۔ تو فرمائے لہٰذا انسان عقل مند وہی ہے کہ جو دین بھی کمائے دنیا بھی کمائے، دین کے لیے بھی وقت نکالے دنیا کے لیے بھی وقت نکالے۔ جو بندہ دنیا کے ساتھ ساتھ دین کو بھی حاصل کرتا ہے، وہ دین اس کی دنیا کو پاک کرتا ہے، اس کی دنیا کے اندر برکت دلاتا ہے۔ تو عمر فاروق کی سیرت ہمیں بڑا عظیم پیغام دیتی ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ دین نصیحت کا نام ہے۔ فرمایا کس کے لیے؟ فرمایا اللہ کے لیے، کتاب اللہ کے لیے، رسول اللہ کے لیے، اور مسلمان حکمرانوں کے لیے۔ جو حکمران مسلمان ہو، شریعت کے مطابق زندگی گزارتا ہو، اپنی حکمرانی اسلامی اصولوں کے مطابق اپناتا ہو، تو رعایا پر لازم ہے کہ اس حکمران کا دست و بازو بنے۔ وہ حکمرانی کے جو صرف دین کا نام لیتا ہو، صرف جو ہے وہ ریاست مدینہ کا نعرہ لگاتا ہو، صرف جو ہے وہ اپنے آپ کو امت مسلمہ کا لیڈر کہتا ہو، لیکن دینی غیرت ایک رائی برابر بھی اس کے اندر نہ ہو۔ فرمایا جو حکمران دین کے اوپر غیرت مند ہو، جو حکمران زندگی دین پر گزارے، اپنی حکمرانی دین کے مطابق کرے، فرمایا رعایا پر لازم ہے کہ اس حکمران کی مدد کرے۔ رعایا پر یہ بات پر لازم ہے، عام مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ اس حکمران کی مدد کرے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم علیہ السلام کے ظاہری وصال کے بعد اسلام پر بڑا نازک وقت آیا، امام الانبیاء دنیا سے چلے گئے، مسلمانوں کے عظیم مسیحا اس ظاہری دنیا کو چھوڑ کر آخری بھی دنیا کی طرف چلے گئے، مسلمانوں پر بڑا نازک وقت آیا۔ اس وقت میں عمر فاروق نے ابوبکر صدیق کی بڑی مدد فرمائی، ان کے لیے ہمیشہ میدان میں صف اول میں رہے۔ اور عمر فاروق جب خلیفہ بنے تو سب سے پہلے ابوبکر صدیق جب خلیفہ بنے سب سے پہلے عمر فاروق نے ان کی بیعت کر دی۔ یہ تھا مسلمان حکمران کے ساتھ خیرخواہی کرنا۔ فرمایا چونکہ ابوبکر صدیق حضور کے خلیفہ ہیں، حضور نے اپنی زندگی میں ابوبکر صدیق کو مصلح امامت پہ آگے کیا، لہٰذا آج میں سب سے پہلے ابوبکر صدیق کی بیعت کروں گا۔ تو جتنا عرصہ ابوبکر صدیق نے حکمرانی کی، عمر فاروق ان کے وزیر رہے، ان کے مشیر رہے، اور ہمیشہ دینی معاملات میں ان کی مدد کی، ہمیشہ حکومتی معاملات میں ان کی مدد کی۔ اور فرمایا کہ ایک مسلمان حکمران کی مدد کرنا یہ خیرخواہی ہے، شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان حکمران کیا ہو، نیک اور باسیرت ہو۔ حضور نے فرمایا کہ دین نصیحت کا نام ہے۔ فرمایا کس کے لیے؟ فرمایا اللہ کے لیے، کتاب اللہ کے لیے، رسول اللہ کے لیے، مسلمان حکمران کے لیے، اور عام مسلمان کے لیے۔ اب یہ 4 نقطے تو بیان ہو چکے۔ فرمایا آخری نقطہ مسلمان عوام کے لیے۔ جو بندہ بحیثیت مسلمان اپنی زندگی گزارتا ہے، اسے پھر چاہے کہ وہ دوسرے مسلمان کی بھلائی کا سوچا کرے، کبھی اس کے برائی کا نہ سوچا کرے۔ جس دل کے اندر دوسرے مسلمان کی بھلائی ہوتی ہے، فرمایا وہ دل اللہ کو پسند ہوتا ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام نے جب اس سے فرمایا عائشہ مانگو کیا مانگتی ہو مجھ سے، یہ حدیث بارہا میں بیان کر چکا ہوں۔ ابوبکر صدیق سے مشورہ کیا، انہوں نے کہا جاؤ بیٹی حضور سے کہو معراج کی رات میں جو راز کی باتیں ہوئی تو ان میں سے ایک بات مجھے بتا دیں۔ حضور نے فرمایا راز کی باتوں میں سے بات بھی ہے کہ مسلمان کے دل کو بھلائی پہنچانا، مسلمان کے دل کو راحت پہنچانا، مسلمان کے دل کو جو بندہ راحت پہنچائے گا اللہ کریم اس بندے کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ کیونکہ حضور نے فرمایا کہ دین تو خیرخواہی کا نام ہے، جس بندے کے اندر خیرخواہی نہ ہو وہ کس طرح اپنے آپ کو دین والا کہہ سکتا ہے۔ عمر فاروق جب خلیفہ بنے، آج ہمارے حکمران جب حکمرانی کے منصب پر آتے ہیں تو وہ عوام کو پھر کیا سمجھتے ہیں، ان کے نظر میں عوام کی حیثیت کیا ہوتی ہے، پھر ان کے نظر کے اندر عام رعایا کی اوقات کیا ہوتی ہے، یہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں۔ لیکن عمر فاروق جب خلیفہ بنے، خلیفہ بننے کے بعد بیت المال کے اونٹوں کو نہلا رہے ہیں، بیت المال کے اونٹوں کو۔ آج آپ نے کسی حکمران کو سرکاری گاڑی کو دھلاتے ہوئے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا، کیونکہ حکمران اپنے آپ کو تو اس بات سے بڑا آگے سمجھتا ہے۔ عمر فاروق بیت المال کے اونٹوں کو نہلا رہے ہیں، اور عراق کے ایک عہدیدار
جو سرکاری عہدیدار تھا ان کی خدمت میں آیا، عالی شان لباس پہنا ہوا ہے۔ عمر فاروق کو جب دیکھا تو عمر فاروق فرمایا اے مسلمانوں کے عہدیدار، یہ عالی شان لباس اتارو اور آؤ میرے ساتھ اس اونٹوں کو نہلایا کرو، کیونکہ یہ عوام کے ہیں اور تو بھی عوام کا خادم ہے، میں بھی عوام کا خادم ہوں۔ کسی نے عرض کی حضرت آپ کسی غلام کو لگا لیں، آپ کسی غلام کو کہیں کہ وہ ان اونٹوں کی حفاظت کرے، تو اس نے فرمایا میں حکمران، میں سب سے بڑا خادم ہوں، جو میرے بعد عہدیدار ہوگا وہ بھی عوام کا خادم ہے۔ عہدے کا مطلب تو یہ نہیں کہ تم اپنے آپ کو عالی شان بنا کے جو ہے عوام کے سامنے جا کے، تمہارا مطلب یہ ہے کہ تم عوام کی خدمت کیا کرو۔ 12 لاکھ مربع میل کے حکمران، مکہ سے لے کر فارس تک، ایران تک حکمرانی کرنے والے، عوام کو اپنے آپ کو عوام کا خادم کہتے ہیں کہ میں عہدیدار بنا ہوں، میں خلیفہ بنا، لیکن میں عوام کا خادم ہوں۔ بیت المال کی چیزوں کی حفاظت کرنا میری ذمہ داری ہے، یہ فرمائے عام بندے کی ذمہ داری تو نہیں ہے۔ آج ہمارے حکمران جو عیاشیوں کی زندگی گزارتے ہیں، روز بروز عالمی قوتوں سے قرض کے نام سے پیسے لے کر اپنی عیاشیاں کرتے ہیں، اور حکمرانوں کو اور جو عوام کو جو ہے وہ مہنگائی کے دلدل میں پھینکتے جا رہے ہیں، وہ اس بات سے عبرت حاصل کریں۔ فرمائے جو حاکم ہوگا وہ عوام کا خادم ہوتا ہے، جو حاکم ہوگا، جس کے پاس حکومت ہوگی، اس نے اللہ کے بارگاہ میں حساب دینا ہے۔ بعد از وفات کسی نے خواب میں دیکھا عمر فاروق کو کئی عرصے بعد، فرمایا عمر فاروق بتاؤ معاملہ کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ مسلمانوں کے خلیفہ رہے، کافی عرصہ خلافت کی، عظیم سلطنت کے حکمران رہے، تمہارے ساتھ معاملہ کیوں؟ فرمایا ابھی میں اپنا حساب ختم کر چکا ہوں۔ کئی سال کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ابھی میں اپنا حساب ختم کر چکا ہوں۔ تو جو حکمران اپنے آپ کو عوام کا خادم کہتا ہے وہ کئی سالوں میں اپنا حساب چکاتا ہے، اور جو حکمران بن کے عوام پہ ظلم کرتا ہے، اس حکمران کا کیا بنے گا؟ فرمائے جس کو عہدہ ملتا ہے عوام کا خادم بن جاتا ہے، اس بندے سے عہدے کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ یہ بندہ عہدے کو کتنا استعمال کرتا ہے۔ اب سنیں عمر فاروق ایک طرف تو خادم تھے، عوام کے حکمران تھے، لیکن عوام کی خیرخواہی کتنی کیا کرتے تھے۔ حضرت طلحہ فرماتے ہیں کہ ایک رات جب میں گھر سے نکلا تو میں نے دیکھا عمر فاروق لباس بدل کے، بیس بدل کر اپنے گھر سے نکلے۔ میں نے کہا امیر المومنین اس وقت کہاں جا رہے ہیں؟ میں ان کے پیچھے جانے لگا۔ فرمائے جاتے جاتے وہ گھر میں داخل ہوئے، کچھ دیر کے بعد وہاں سے نکلے، دوسرے گھر میں چلے گئے، تیسرے میں چلے گئے، چوتھے میں چلے گئے، ساری رات اس طرح گزاری۔ فرمائے صبح ہوئی میں پہلے گھر میں چلا گیا، میں نے دیکھا ایک بوڑھی عورت اپاہج معذور گھر کے اندر ہے۔ میں نے اسے پوچھا کہ رات کو تمہارے گھر میں کوئی آیا تھا، وہ کون تھا؟ فرمایا ایک اللہ کا بندہ ہے، روزانہ آتا ہے، میرے گھر کی خدمت کرتا ہے، مجھے ضروریات کی چیزیں لا کے دیتا ہے، میرے گھر کی صفائی کرتا ہے، میرے گھر کے کام کاج کر کے چلا جاتا ہے۔ تو یہ تھے مسلمانوں کے حکمران جو عوام کی خبرگیری اس طرح کیا کرتے تھے۔ آج ہمارے حکمران اسلام آباد میں عالیشان تخت کے اوپر بیٹھ کر عوام کی خیرخواہی تو دور کی بات، عوام سے تو وہ لوگ باخبری بھی نہیں ہوتے۔ روز آپ دیکھیں میڈیا کے اوپر کتنے لوگ خودکشیاں کرتے ہیں۔ پرسوں ہم نے دیکھا ایک میڈیا کے ایک عورت اپنے چھوٹے سے بچے کو لے کر 4 منزلہ بلڈنگ پہ چلی جاتی ہے۔ مہنگائی کی وجہ سے، پریشانیوں کی وجہ سے، اتنے ظلم کی مہنگائی، حکمرانوں کے ظلم سے تنگ آ کر پہلے وہ 5 سال کے بچے کو نیچے گراتی ہے، اوپر سے خود چھلانگ لگا لیتی ہے۔ تو کیا ان لوگوں کے بارے میں حکمرانوں سے نہیں پوچھا جائے گا؟ عمر فاروق نے تو بیان فرمایا تھا کہ سنو، اگر دریائے فرات کے کنارے پر ایک کتا بھی پیاسا مرے گا اس کی پوچھ بھی مجھ سے ہوگی، کیونکہ میں مسلمانوں کا حکمران ہوں، میں مسلمانوں کی حکمرانی کرتا ہوں۔ اس بڑھیا نے کہا کہ وہ بندہ روز آتا ہے، میری خدمت کرتا ہے، مجھے ضروریات کی چیزیں لا کے دیتا ہے، میں روز اس کے لیے دعا کرتی ہوں۔ حضرت طلحہ فرماتے کتنے عظیم حکمران ہیں، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے عمر فاروق جیسا عظیم حکمران ہمیں دیا کہ جو حکمرانی کرتا ہے لیکن عوام کی خیرخواہی بھی کرتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا دین نصیحت کا نام ہے، خیرخواہی کا نام ہے، جس کے اندر اللہ کے لیے خیرخواہی نہ ہو، رسول اللہ کے لیے نہ ہو، کتاب اللہ کے لیے نہ ہو، حکمرانوں کے لیے نہ ہو، عام عوام کے لیے نہ، فرمایا وہ بندہ دین سے نکل چکا ہے۔ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث پر عمل ایسے کیا کہ خیرخواہی کتاب اللہ کے لیے بھی تھی، اللہ کے لیے بھی تھی، رسول اللہ کے لیے بھی تھی، حکمرانوں کے لیے بھی تھی، اور عام رعایا کے لیے۔